آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پاکستان کے ارد گرد کے حالات مخدوش تھے، لیکن اب ان حالات نے خاص خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو افغانستان کی طرف سے پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر ریڈز کی خبریں ہیں، جس کے جواب میں پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور جو دشمن ہیں ان کو مار بھگایا۔ لیکن جو نمبرز ہیں ابھی ہمارے سامنے آنے ہیں، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ انٹینسٹی آف اٹیک کس قسم کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو دہشت گردی کے واقعات کے اندر بھی ایک تسلسل نظر آیا۔ بھکھر میں راکٹ لانچر، ابھی تک جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں اس کو استعمال کیا گیا اور چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا اور پولیس والوں کی شہادتوں کی خبریں آئی ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو بارڈر کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں کے پی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کوہاٹ کے اندر اٹیک ہوا اور اس کے اندر پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں، ڈی ایس پی بھی شہید ہوئے، اور ساتھ ہم نے کچھ بیانات بھی طالبان کی طرف سے اور وہاں پر جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی طرف سے دیکھے کہ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہے تو ہمارے پاس بٹالینز ہیں سوسائڈ اٹیکرز کی۔ تو کلیئرلی اس کے اندر آپ کو جوڑ نظر آتا ہے، یہ دہشت گردی اندرونی اور بیرونی جارحیت جو ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ سیر حاصل گفتگو ہو۔ ہمارے پاس لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب موجود ہیں، سابق کور کمانڈر کوئٹہ لاہور اور سابق ڈی جی ایم او۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اسی پروگرام کے اندر ہم کچھ اور معاملات کا بھی احاطہ کریں گے۔ اندرونی حالات ہم سینیٹر اون عباس سے ڈسکس کریں گے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ ڈسٹربنگ قسم کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں سی ایم کے پی کی طرف سے، وہ ایک آزادی یا موت والے جو اوتھ ہے اس کے ذریعے ایک رہائی فورس بنا رہے ہیں۔ ان کی اپنی جو قیادت ہے وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہے۔ جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، قانون کے اندر رہیں۔ تو ہم یہ بحث ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ وقت ہے کہ اس قسم کے اقدامات کریں۔ I'm sure ان کے پاس کچھ جسٹیفیکیشنز ہوں گی۔ ہم اسی حوالے سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر جو صحافی ہیں ان کے تجزیے کیا ہے، ٹویٹ کے ذریعے آپ کو بتائیں گے، اور پھر بیرسٹر گوہر کی ہی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے جس کے اندر وہ ان کنسرنز کا اظہار کرتے ہیں کہ جو بھی کام ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو، غیر قانونی نہ ہو۔ اور بالکل آخر میں ہم آپ کو امریکہ بھی لیے جائیں گے جہاں پر اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور ایک ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کی جو خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں نے اٹیک کرنا ہوا تو میرا کمانڈر جو ہے وہ میری خلاف نہیں جائے گا، وہ یقیناً حکم کی تعمیل کرے گا، لیکن میں جنگ کرنا نہیں چاہتا اور ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ اہم معاملہ ہے جس کے اوپر حسین حقانی پاکستان کے سابق سفیر امریکہ میں ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ لیکن سٹارٹ آف وتھ جنرل صاحب، یہ جو اٹیکس ہیں بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور جو نمبرز ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ ہم سلائڈز بھی دکھا پائیں۔ 6 فروری سے اگر آپ دیکھیں ترلائی میں جب سے مسجد پر حملہ ہوا، خودکش حملہ، پھر 16 فروری کو باجوڑ چیک پوسٹ پر حملہ، پھر بنو پر حملہ، پھر کوئٹہ میں، پھر مستونگ، تربت، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، شمالی وزیرستان، پنجگور، یوب، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ، پھر بنو، پھر کوہاٹ، پھر کرک۔ آپ اس سب کو، اور پھر افغانستان کی طرف سے یہ بارڈر کے اوپر جو خرمستیاں ہیں، اس میں کوئی پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. جی دیر از اے کلیئر پیٹرن ٹو اٹ، اور وی ہیو ٹو پک اپ دا تھریڈ. ویسے تو ہم بہت پیچھے سے بھی جا سکتے ہیں، وین دی امیریکنز لیفٹ افغانستان ان اے ہیسٹ، وہاں سے بھی جا سکتے ہیں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو پک اپ دا تھریڈ فرام مئی 2025. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب چونکہ انڈیا کی ڈائریکٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوئی، اینڈ پاکستانیوں نے ایفیکٹولی، پاکستان آرمڈ فورسز نے ایفیکٹولی اس کو سکٹل کیا. اب وہ اپنا پورا زور ڈالیں گے انڈائریکٹ اسٹریٹجی پہ. ٹھیک. اور انڈائریکٹ اسٹریٹجی میں انہوں نے ایک، اینڈ دے ڈونٹ ہائڈ اٹ، وہ اس پہ کھل کے بات بھی کرتے ہیں. اگر آپ انٹیلیجنس ذرائع سے بات کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مئی کے بعد انہوں نے جو اپنا بجٹ تھا فار دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، وہ بی ایل اے کی صورت میں، وہ ٹی ٹی پی اینڈ ادرز، وہ مینی فولڈ انکریز کر دیا. ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اے نمبر آن دیٹ، بٹ دیٹ ہیز بین مینی فولڈ انکریزڈ. تو یہ ایک ملٹی پرانگڈ انڈائریکٹ اسٹریٹجی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف اب آپریٹو ہے، اور اٹ اسٹارٹیڈ ٹو ٹیک شیپ سنس دا اپریل مئی کانفلکٹ. اب وہ اپنے فل بلوم پہ ہے ایز دا سمرز آر کمنگ، ایز وی کال اٹ دا سمر اوفینسو. تو اس میں بلوچستان، کے پی،
اینڈ ناؤ دے آر ٹرائنگ کہ جی پاکستان کے جو مین لینڈ ہے اسلام آباد اینڈ ادر ایریاز وہاں پہ بھی اسلام آباد میں جو ہوا وہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ٹیسٹ کیس ہے. آپ نے اگر میں کہتا کلامی آپ کا میں ٹرین آف تھاٹ میں ڈسٹرب کرنا چاہتا ذرا ویورز کے لیے بتائیے یہ سمر آفینسو کیا ہے, مطلب یہ اس کا موسم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا موسم سے یہ تعلق ہے جی سردیوں میں جو ہمارے بارڈرنگ ریجنز ہیں افغانستان کے ساتھ وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, وہاں پہ برف ہوتی ہے, اور جن ایریاز میں ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں وہاں پہ بھی بہت سردی ہوتی ہے. تو ویدر ان اٹ سیلف از ویری پروہیبیٹیو بیکاز آف لاٹ آف سنو اینڈ لاٹ آف کولڈ ویدر. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا سا پروہیبیٹیو ہوتا ہے, اور اس پیریڈ میں وہ جیسٹیشن پیریڈ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں وہ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور باقی چیزیں اس میں وہ سردیوں میں تیاری کرتے ہیں, اور گرمیاں آتے ہی جب سنو میلٹ کرنے لگتی ہے تو وہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ دیٹ از دا کائنڈ آف تھنگ, اٹس اے ملٹی پرانگ ڈیفینسو. اس کے 3-4 کمپوننٹس ہیں. ایک تو بلوچستان میں فل سکیل چل رہا ہے, پھر بلوچستان کا جو ناردرن پارٹ ہے وہاں پہ بڑا کلیئر کولیبوریشن ہے بٹوین ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے. ٹھیک, اور پھر کے پی, تو یہاں پہ کولیبوریشن ہے آف ٹی ٹی پی, آئی ایس کے پی اینڈ دیئر سپورٹرز ان افغانستان. میں دوبارہ آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا آپ اس کمپوننٹ پہ رہتے ہوئے. اب بظاہر یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات لگتی ہے کیونکہ ان کے جو ڈکلیئرڈ جو نظریات ہیں, اگر کوئی نظریات ہیں, تو کہاں پہ بی ایل اے اور کہاں پہ ٹی ٹی پی, اور کہاں پہ القاعدہ, کہاں پہ ٹی ٹی پی, اور کہاں پہ آئی ایس کے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ان کو کیا ہندوستان کے پیسے نے جوڑا ہوا ہے, یا اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے؟ پہلے تو یہ بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آنی چاہیے پاکستان میں لوگوں کو کہ کوئی آئیڈیولوجیکل ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک, از نو, یہ اگر آپ کہیں کہ جی کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی ہے تو یہ پھر اس کا تو اسلام کے ساتھ اس ریلیجس آئیڈیالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو لیٹس پٹ اٹ اسائڈ, اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دس از بینگ ڈریون فار ادر ریزنس. ٹھیک, اور اس میں پیسہ بھی ہے, اور اس میں انڈیا ہے, انڈیا کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. اسرائیلیز آر ویری کلیئرلی ناؤ ویزیبل ان دس. اور زیادہ ضروری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ریجن میں, کون سے ممالک ہیں یا کون سے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جو اس ریجن میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے. کہ افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر تو یہ پورا ریجن جو ہے پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, اور پھر ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا انوائرمنٹ یہاں پہ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ریجنل انسٹیبلٹی کروانے والے ایکٹرز ہیں, ان کا فوکس پاکستان پر اس وجہ سے ہے کہ تمام ریجن کو وہ تلاطم میں رکھنا چاہتے ہیں, یا یہ ریجن میں تلاطم کے ذریعے پاکستان کا اپنی طرف سے ناطقہ بند کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت ریجن میں جو امپورٹنٹ کنٹریز, ون از ایران, ون از پاکستان. افغانستان سینٹرل ایشیا اور ان دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے. پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, اس کے بعد چائنا ہے وچ از ون میجر اسٹریٹجک پلیئر ان دس ریجن. یہ کون ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی یہاں پہ اچیو نہ ہو, اینڈ دس ریجن ان اٹ سیلف بیکمز اے مچ بگر اکنامک کوآپریشن میں. تو کون ہے یہ, مطلب آپ ویورز کے لیے سوال چھوڑ رہے ہیں یا اس کا جواب ہمیں دیں گے؟ اٹس ویری سمپل, اٹس ویری کلیئر کہ جی جو گریٹ گیم ہو رہی ہے اس میں جو بگ پاور پلے ہے, جو دا پاور پلے دیٹ از گوئنگ آن بٹوین دا بگر پلیئرس. آلدو بگر پلیئرس کے اپنے بہت سارے اب ایشوز ہیں, اور بگر پلیئرس کے اپنے ساتھی بھی اب کچھ چائنا کی طرف جا رہے ہیں. دا کینیڈینز آر گوئنگ ٹو چائنا, دا برٹش آر گوئنگ ٹو چائنا, اینڈ دا یورپینز آر ورڈ. بٹ دیٹ گریٹ گیم از ناٹ اوور. سو چائنا کا انٹرسٹ تو ہے نہیں جی, تو چائنا کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی ہو. چائنا کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, سینٹرل ایشینز کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, جس سے مطلب ہے کہ رشیا پھر کیا, روسیوں کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, ایرانینز کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو. ایک ہی رہ گیا پھر تو امریکہ اور اسرائیل. امریکہ, اسرائیل, انڈیا. تو ہماری بڑی دوستی ہے, دوستی ایسی ہوتی دوست نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ دوستی. وی لیو ان اے ورلڈ جہاں پہ بہت ساری چیزیں ٹیمپورل ہوتی ہیں, اور دیر از اے ٹرانزیکشن دیٹ از ٹیکنگ پلیس, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لانگ ٹرم انٹرسٹ آف دا پلیئرس. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے افغانستان میں, لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس, $40 ملین کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ آتے ہیں ویکلی بیسس پہ ٹو سپورٹ دس گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ چلے, کوئی اس کا سلسلہ بنے. بٹ واٹ کائنڈ آف منی کمز دیر, اٹ گوز ٹو ہوم, کون کون سے لوگ انوالوڈ ہیں. دس ریجن, in fact I would say the region and the world is in a very serious flux. بہت کچھ ہو رہا ہے. انڈیا کے شاید پیسے وہاں سے نہ آ رہے ہیں, انڈیا کے بہت سارے اس کے اور سورسز ہیں. So the point I'm trying to make is the forces of stability versus the forces of instability. ٹھیک, یہاں پہ یہ سچویشن ہے جس کے اندر پاکستان is caught up in this situation. ایک تو یہ انٹرسٹ ہے. دوسرا جو بڑا کلیئر نظر آنا چاہیے, میں بھی اسرائیل اور انڈیا کا بالکل کلیئر کنسورشیم نظر آ رہا تھا ہمیں, اور ابھی بھی ہمیں وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. So coming back to the situation on the ground,
افغانستان میں اٹس ناٹ آئی ایم سیئنگ اٹ, یو این از سیئنگ اٹ, ایون دا رشینز آر سیئنگ اٹ, دی امریکنز آر سیئنگ اٹ کہ افغانستان میں کوئی 20-22 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو پائی جاتی ہیں. جو رشیا کی رپورٹ ہے ہم دکھا سکتے ہیں دوبارہ کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 23,500 کے قریب وہاں پہ ٹیررسٹس ہیں, آرمڈ لوگ ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز کے ہیں, جو اے ٹی آئی ایم کے ہیں, آئی ایم یو کے ہیں, ٹی ٹی پی کے ہیں, القاعدہ کے ہیں, آئی ایس کے پی کے ہیں, بی ایل ایز ہیں, ادرز. دے آر آل concentrated in that space which is available to them, and there are people who are taking advantage of it. So یہ ہے وہ سچویشن جس اچھا اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, یہ تو ہو گیا, تو طالبان کا اس کے اندر کیا انٹرسٹ ہے؟ میں جاننا چاہوں گا, یہ گریٹ گیم تو چلتی ہے, تو وہ اس گریٹ گیم کا حصہ بن کے اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ, کیونکہ ہم نے اکثر یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان سے تو لڑ لیں لیکن آپ جغرافیہ سے بھی لڑ رہے ہیں, تو اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بڑے کائیاں ہیں, بڑے گھاگ ہیں, بڑے دور کا سوچتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا انٹرسٹ اس سب مدعے میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے سروائیول ہے, بیکاز اس وقت دے آر بینگ یوزڈ. یہ بالکل کلیئرلی استعمال ہو, مجھے نہیں پتا وہ کتنے کائی ہیں, کتنے دور کی سوچنے والے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ ان کی اپنی صورتحال افغانستان میں بہت اچھی نہیں ہے. افغانستان میں حکومت بہت مشکل سے چل رہی ہے. دے نیڈ منی اینڈ دے وانٹ ٹو سروائیو. تو اس چکر میں وہ ایسی کچھ فورسز کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں وچ از اگینسٹ دا ریجن. تو اور ایونچولی لیٹ می آلسو ٹیل یو, ایونچولی یہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے ویسٹرن پلیئرس کا بھی, لانگ ٹرم انٹرسٹ یہ کسی کا بھی نہیں ہے. لانگ ٹرم انٹرسٹ میں جو یہاں پہ آرگنائزیشنز پائی جاتی ہیں یہ صرف اس ریجن کو نہیں, اس ریجن کے باہر بھی لوگوں کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. کیا یہ ویسے دنیا والے جاننا چاہیں گے کہ کیوں؟ آپ نے یو این کی ڈاکومنٹیشن کا ذکر کیا, بڑی امپورٹنٹ ڈاکومنٹیشن ہے جس کے اندر بتایا کہ یہاں پہ آپریٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن یہ مغرب کے اندر تو یہ بات ہی نہیں ہے. وہ تو پھر ٹرمپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں, یوکرین کے اندر گھسے ہوئے ہیں, تو وہاں سے بیٹھ کے ہم جب ان سے بات کرتے ہیں ہمیں کیا خطرہ ہے, ہمیں کیا خطرہ ہے؟ نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے, بالکل ان کو معلوم ہے. بیکاز پچھلے اگر آپ 6-7 مہینے کا پروفائل دیکھیں آف دا افغان نیشنلز جو وہاں پہ ہیں امریکہ میں یا یورپ میں, ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بالکل قریب سے نظر رکھی ہوئی ہے. بیکاز دے آر انوالوڈ ان لاٹ آف ڈینجرس ایکٹیویٹی ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ آلسو. اور اگر یہ یہاں پہ اس طرح سے کھلے پھرتے رہے تو اس کا ایفیکٹ وہاں پہ ضرور جائے گا. بیکاز دا تھنگس کین ٹرن اوور نائٹ. It's only a matter of time. It's only a matter of time. So therefore یہ ساری دنیا کا پرابلم ہے. ہمارا پرابلم اس لیے کہ اپ فرنٹ وی آر دا ونز وی آر فیسنگ دس. سو اس پہ ہم ذرا بعد میں آتے ہیں. تو اب یہ ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہے بلوچستان میں, پھر کے پی میں, سپورٹڈ بائی دا فورسز آف انسٹیبلٹی, جس میں لیڈ کر رہا ہے بھارت اور اسرائیل ایٹ دس مومنٹ. بیک اینڈ پہ کون ہے وہ, دیٹ از اسٹل ٹو بی سین. اور وہ رہتا ہے بیک اینڈ اس طرح سے یا نہیں رہتا, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب آ جاتی ہے امپورٹنٹ تھنگ از واٹ از گوئنگ ٹو بی آور رسپانس. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ابھی تک تو ظاہر ہے ہم نے ایریل سٹرائکس بھی کی ہیں, ڈرون سٹرائکس بھی کی ہیں, پریسیجن سٹرائکس بھی کی ہیں, حالیہ ہوا ہے, لیکن یہ تو سکیل اپ ہو رہا ہے نا. آپ نے سمر اوفینسو کا ذکر کیا, اس کو خیر ملٹری ٹرم ہم نہ بھی دیں لیکن ہے تو حملہ, اور اس کے اندر پیسے انوالو ہیں, اس کے اندر ایک اسٹریٹجی انوالو ہے. تو یہ کیا ڈرون پریسیجن سٹرائکس سے یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ نہیں, دیکھیے یہ تو دس جسٹ ون پارٹ آف اٹ. یہ میرا خیال ہے کہ جو بیٹھ کے لوگ اس کو پلان کر رہے ہیں اس کے رسپانس کو, وہ اس کو 2 طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے. ایک اس کا ڈیفینسو رسپانس ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہے, جو بلوچستان میں آپ کی کاؤنٹر ٹیررسٹ موومنٹ ہے یا کے پی میں ہے. ایک ہول آف نیشن رسپانس نے شیپ لینی ہے جس میں ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, وہ تو کر ہی رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز, دا پولیٹیکل فورسز اینڈ ایوری بڈی ایلس, دا نیریٹو والے جو فورسز ہیں وہ سب کو اکٹھا ہو کے اس کو ایک ڈیفینسو رسپانس دینا ہے یہاں پہ. ایز دا ڈیفینسو رسپانس اسٹرینگتھنس تو یہ اندر کے انوائرمنٹ میں چیزیں آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر اس کا ایک اوفینسو رسپانس. اوفینسو رسپانس کا صرف آپ نے ایک حصہ دیکھا ہے وچ از دا ایئر اسٹرائکس اور دا ڈرون اسٹرائکس, which will obviously continue as the targets mature, targets develop, because میرا نہیں خیال پاکستانیز چاہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط ٹارگٹ ہٹ کریں. ٹارگٹ آپ ریزنیبل ہٹ کریں گے, بٹ دا اسکیل آف دیٹ اوفینسو ول انکریز. دس از ون پارٹ آف اٹ. دوسرا پارٹ یہ ہے اس کا کہ اس کا ایک تو ملٹری رسپانس ہے, وہ زمین پہ بھی ہوگا, وہ جہازوں سے بھی ہوگا, وہ ڈرون سے بھی ہوگا. دوسرا اس کا ایک انٹیلیجنس فریم ورک میں رسپانس ہے. انٹیلیجنس فریم ورک میں اس کے رسپانسز 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جو ہم نے جہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت, افغانستان از دا پلیس جہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ ہماری انٹیلیجنس کی کتنی انگریس ہے اور ہم کیسے اپنی انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرتے ہیں. انٹیلیجنس کا دوسرا رسپانس یہ ہے کہ یہ تھریٹ صرف پاکستان کو نہیں ہے, یہ تھریٹ ایران کو بھی. ایران نے پچھلی لڑائی میں بھی دیکھا اسرائیل کے ساتھ کہ بہت سارے افغانی, بہت سارے اور لوگ, بہت سارے انڈین نکال باہر کیا جی انوالو تھے, ابھی بھی بہت سارے وہاں پہ پائے جا رہے ہوں گے. سو دا ایرانینز نو اٹ.
دا تاجکس نو اٹ, دا ازبکس نو اٹ, دا چائنیز نو اٹ. ان سب کو معلوم ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنز وہاں پہ موجود. تو ایک انٹیلیجنس کا رسپانس جانا ہے جو ڈپلومیٹک انٹیلیجنس رسپانس ہے کہ یہ ہم ساروں کے انٹیلیجنس نے مل کے اکٹھا کام کرنا ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی a stage is coming جہاں پہ مجھے یہ اٹس مائی ویو the center of gravity of the problem at this moment is the افغان طالبان regime. اس رجیم نے پورے ریجن کو تھریٹن کیا ہوا ہے. کیا ریجن کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ دس شوڈ کنٹینیو فار دس؟ یہ ریجن کیا کرے گا ایکسیپٹیبل؟ تو چائنا کو ایکسیپٹیبل ہے نا اس کے ارد گرد. جی بہت سارے ابھی رسپانسز باقی ہیں انٹیلیجنس ڈومین میں, ڈپلومیٹک ڈومین میں اگینسٹ دس رجیم, جو کہ میرا خیال ہے اب وقت کے ساتھ تھوڑا جلدی میچور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. دے ول بی ایکسیلریٹڈ ایز آئی اسپیک. اینڈ obviously it is followed up by diplomacy, جو کہ ڈپلومیسی اس ریجن میں بھی اور ایکسٹرا ریجنل بھی ہے, جس میں یونائٹڈ نیشنز ہے, ایون دا ویسٹرن کنٹریز جو کہ اس وقت شاید تھوڑے اپنے معاملات میں کھبے ہوئے ہیں, بٹ دے آر آلسو لوکنگ ایٹ اٹ ویری کیئرفلی. یہ جو ٹیرر سینٹرل ہے یہ رجیم, جی اس کو ایسے چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے پش, اور ایون بیونڈ ریجن ہم نے جی بیونڈ ریجنل پش بھی اس پہ آ سکتی ہے. ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ناٹ بی امیون ٹو دس, بیکاز بہت سارے ایسے ایلیمنٹس وہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن گورنمنٹ از کنسیڈرنگ a lot of actions against ایک حملہ ہوا اور انہوں نے ساروں کو بین کر دیا, نکال باہر کیا. سو لیکن بالکل آخر میں آ کے میں اگر جو صحافیانہ سوال پوچھوں, یہ تو بڑی اہم ڈیبیٹ ہے, امیڈیٹلی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ آپ نے ڈیفینسو رسپانس کو شیپ اپ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا, اوفینسو جلدی انفولڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اٹیکس جو ہیں واضح انداز سے وہ دکھائیے گا ذرا, اگر ہم دکھا پائیں. جو ایک طالبان لیڈر کمانڈر نے کہا جی کہ اگر ان کے پاس ہیں میزائلز ہیں, اور تو ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ پاکستان از پراؤڈ آف اٹس بیلسٹک میزائلز اینڈ نیوکلیئر بامبس, وی ہیو بٹالینز آف سوسائڈ بامبرز. یہ RT کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے. امیڈیٹلی ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہ دونوں رسپانسز کٹھے چلنے ہیں. دس از مائی ٹیک آن دس. ٹھیک, دونوں ڈیفینسو رسپانسز بھی آپ کے کٹھے چلنے ہیں, ساتھ چلنا ہے, اور اوفینسو رسپانس نے بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے. اٹ از اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی وچ ناؤ ہیز ٹو بی رن سائملٹینیسلی. ڈیفینسو رسپانس میں نے پہلے آپ کو بتا دیا وہ تو ایکٹیویٹڈ ہے ٹو اے لارج ایکسٹینٹ, اٹ ول گین مومنٹم. ساتھ اب پاکستانیوں کو, جو تمام پاکستانی چاہے وہ KP میں رہتا ہے یا بلوچستان میں رہتا ہے, کیا ہم اس طرح کی آئیڈیالوجی ایکسیپٹیبل ہے؟ ڈو وی ایکسیپٹ دس کائنڈ آف آئیڈیالوجی جہاں پہ عورت بچی اسکول نہیں جا سکتی, گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی. چند دن پہلے انہوں نے کابل میں کچھ عورتوں کے اوپر فائر بھی کیا اور پروٹیسٹنگ. کیا ہم اس طرح کا انوائرمنٹ اپنے ملک میں چاہتے ہیں؟ سو دا پیپل ول ہیو ٹو تھنک, اینڈ ایک سوشل پولیٹیکل کوہیژن چاہیے ٹو رسپونڈ ٹو دس. اٹس ناٹ مائی ڈومین, پالیٹکس از ناٹ مائی کین ایٹ آل, لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی سوچ کے ساتھ کام کریں. اس ون ایشو کے اوپر ایوری بڈی ول ہیو ٹو کم ٹوگیدر کمپلیٹلی اگینسٹ ٹیررزم. سب کو ایک ساتھ مل کے چلنا ہے. سو دیٹ از ون ایلیمنٹ آف دا ڈیفینسو رسپانس. اس کو شیپ ہونا چاہیے اور بہت جلدی شیپ ہو جانا چاہیے. اوفینسو رسپانس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹیکس تو کریں گے, پلس آپ نے جو ریجن کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. آپ ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ. بہت ساری اس کے اوپر بات کی گنجائش موجود ہے, ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین, سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف اس صوبے میں حکومت کر رہی ہے جو ان تمام علاقوں کے اندر سے 80% علاقوں کا سیاسی طور پر مالک ہے, اور وہاں کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میری لڑائی تو فوج کے ساتھ ہے. یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ اگلے حصے میں. پاکستان کے اندر کے ارد گرد کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ قومی یکجہتی ہو, جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پارٹی کا ایسوسیشن یا پلیٹ فارم چھوڑ دیں. مراد یہ ہے کہ ایشوز کو سمجھنا ہے. کیا سمجھا جا رہا ہے؟ سینیٹر اون عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. سینیٹر صاحب, سیدھی بات کرتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ نے دوبارہ دہرایا ہے کہ جی پرائم منسٹر سے اگر ہمیں ملاقات چاہیے ہم ملاقات کروا دیتے ہیں, اور یہ بات وزیر قانون نے بھی کہی ہے. یہ کین دس ناٹ بی اے اسٹارٹ؟ آپ ان کا بلف کال کر دیں. صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو, اگر آپ کو 4-5 دن پرانی بات جائیں تو محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم نے ہسپتال کے حوالے سے بہت فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی, ڈسپائٹ کہ محسن نقوی لوگوں شاید اس کو پسند نہ کریں, لیکن پہلی دفعہ اس کی اسٹیٹمنٹ کو ٹریکشن ملی تھی. ریاست ایک اسٹیٹمنٹ دے رہی, ریاست کے باسیوں کو لگا کہ یار اس میں تھوڑی پازیٹیوٹی ہے, اور لوگوں نے ہمیں کہیں کہا یار یہ پولیٹیکل شاید نائیو تھے کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا.
اگلے دن ہی پھر دیکھا کہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کی موو تھی. اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کو ایسا لگا کہ شاید یہ نون لیگ ایسا کہ اسٹیبلشمنٹ موو کر رہی ہے ہماری طرف. انہوں نے بھی ایک موومنٹ کی جی ہم نے بھی 2022 میں اور 23 میں ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی, بٹ سم ہاؤ دے ور ناٹ کوئی زیادہ فورتھ کمنگ نہیں تھے اور چیزیں آگے نہیں چلی. پھر اگلے دن فیصل واڈا کی اسٹیٹمنٹ آئی. اب دونوں کو نا یہ سم ہاؤ فیصل واڈا کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ رانا ثناء کے خلاف تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں رانا ثناء کے خلاف آئی نا. سو پہلی اسٹیٹمنٹ محسن نقوی کی, دیٹ واز اسٹیبلشمنٹس ویو. پھر رانا ثناء کی اسٹیٹمنٹ, دیٹ واز نون لیگ ویو. تیسرے دن فیصل واڈا کی اسٹیٹمنٹ, اور پھر آپ کی رانا ثناء نے پھر یو ٹرن لے لیا. دیٹ مینس everybody thinks کہ they have to talk to us, they think we are the relevant one. لیکن جب ایک موو کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ موو, نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ان سے بات کریں ہم باہر چلے جائیں. جب نون لیگ یا گورنمنٹ بات کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہیں ہم میرے رہے یہ آپس میں نہ مل جائیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مووز کو سبوٹاج کر سکتی ہے. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں. ہم پارلیمنٹ میں جب جاتے ہیں نا تو ہم سے لوگ آف دا سین ہم سب سے بات کرتے ہیں کہ یار ہم تم سے بات کرنے کو تیار ہیں, وی ریڈی ٹو ٹاک. لیکن سم ہاؤ ہمیں خود شک ہے کہ کل کوئی چیزیں کہ ڈگ بنگ نہ ہو جائیں. دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل. یہ جو پولیٹیکل کیپٹل کی بار بار جو نون لیگ والے کرتے ہیں, دس از ویری رائٹ. دے مے بی سیٹنگ ان دا گورنمنٹ, جب وہ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو ان کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ کہ یار کہیں نہ کہیں آپ ان کا بلف کال کر دینا. آپ کہیں جی اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. واٹ نیکسٹ سی ہم اتنی آپ کہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایشو تھا نا یہ صحت والا ایشو, دیٹ ون ایشو واز کہ جہاں پہ ہمارا بلف کال کرتے تھے ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی, لیکن بحران کے اوپر بحران. یہ نہیں کیا بحران ہے, اب ان کا علاج ہو رہا ہے. سمپل سے ایک ایشو تھا. میں کہتا ہوں مجھ سے کسی نے پوچھا یار آپ جو شفا والی جو ہے نا وہ آپشن اٹھا کے دیکھ لیتے. میں کہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ لیں. آر وی رانگ, کیا ہم غلط ہیں, کیا ہم نائیو اتنے ہیں. ایک سمپل سے تھا یار آپ خان کی شکل دکھا دیں, مطلب سمپل سی بات ہے. کسی کو کہاں پہ لکھا ہوگا خان کی شکل دکھانے کا؟ ایک سیریس کنسرن تو ہے نا. آپ چھوڑیں میں اور آپ تو چلے کنسرن تو دیکھیں نا, اب ایک پرزنر کے بارے میں کنسرن تو ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ میں سخت لائن لے رہا ہوں, لیکن واقعتاً ایک آرگومنٹ میں کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی خواہش ہمیں شکل دکھاتے ہیں, شکل دیکھ کے آپ نے کیا جب آپ کو بتا رہے آپ کے اپنے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے واپس آ رہی ہے. ہمارے ڈاکٹرز کو صرف رپورٹ بتائی گئی کہ یہ رپورٹ ہے, they were not a witness to it. اس میں وہ ڈاکٹر ایک بیٹھا ہے وہ جو آپ نے ریکمینڈ کیا ہوا تھا نا, وہ ڈاکٹر آپ نے ریکمینڈ کیا. اب اس ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہے دیٹس پرفیکٹلی فائن, لیکن ایشو یہ تھا کہ ساتھ ایک فیملی ممبر کا ہونے. اچھا ویسے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویری فرینکلی اتنا چھوٹا ایشو, اتنا بڑا بحران گورنمنٹ نے آؤٹ آف نو ویئر کریٹ. الحمدللہ آپ نے اچھی بات کی. تو آپ نے اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا ہوا؟ اچھا حکومت نے تو بنایا ہوا ہے, آپ نے کیوں بنایا؟ صاحب ایک طریقہ ہے آپ دیکھتے ہیں, ایک طریقہ میں دیکھتا ہوں. ہم دونوں سے ایسی پولیٹیکل اینگل دیکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے جو بہنیں یہ فیملی دیکھتی ہے. جس امیجن عمران خان اس وقت پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے نہ, وہ ایک انسان ہے جس کی اپنی فیملی ہے. اس کو 10,000 لوگ جا کے کہتے ہیں کہ تمہاری بھائی کی آنکھیں ٹھیک ہے, ویسے نہیں. جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں وی ڈو ناٹ بلیو اٹ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا اور گورنمنٹ کا یا اتنا کا چکا ہے اور پچھلے 2 سالوں میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو ملاقات کا ایشو بنتا گیا, وائی اٹ آل اسٹارٹڈ. لوگ تو اب کہتے ہیں کہ جی بہن نے آگے باہر اسٹیٹمنٹ دے دی, بٹ وائی اٹ اسٹارٹڈ. پہلے 3 مہینے کے لیے کس نے ان کی ملاقات روکی؟ تو بہن نے اسٹیٹمنٹ جب آ کے دی تو اس کے اندر آنکھ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اور جب پہلی مرتبہ آنکھ کا ایشو آیا وہ ریڈش تھی آنکھ, 21 دسمبر اس وقت انہوں نے آنکھ کا ایشو نہیں ریز کیا, اور ایشوز ریز کیے تھے. بعد میں جب آنکھ کا ایشو پہلی مرتبہ آیا تو علیمہ صاحبہ کا بیان بڑا واضح, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ تو بالکل صحت مند ہے. میں آپ کو بیان کا بتا دیتا ہوں. صحت مند والی بات ضرور, صحت مند ضرور ہے. آنکھ ان کی سر تھی, لیکن دیکھیں بعد میں 3 دفعہ میسج ایسا ہوا. پہلا ایک تو اگر فار ایگزامپل میں مان جاتا ہوں کہ جی ساری اسٹیٹمنٹ نے, پھر ایک دفعہ چھپا کے لے گئے, کل پھر رات کو چھپا لے گئے. بٹ کل دے ہیڈ دا چانس کہ آپ دوسرا ٹیکا لگانے جا رہے ہیں, فیملی کو آن بورڈ کر ہی لینے. وہ ندیم قریشی کو آن بورڈ کر لیتے کہ وہ چلا جائے, ہم شاید کہہ ہی دیتے کہ چلے ندیم. ایک جھلک, ایک ٹیکا, ایک اینی تھنگ دیٹ سیٹسفائز. اس وجہ سے آپ نے نہ دہشت گردی پہ بات کرنی ہے, نہ آپ نے ملک کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. مطلب آپ اندازہ کرتے ہیں کہ آپ پلیٹ فارم میں کدھر بات کریں. آپ سینٹ کا جو جس طرح کا ہمارا چل رہا ہوتا ہے, سینٹ میں مطلب نارمل بزنس آور میں وہ تقریر تک نہیں کرنے دیتے وہاں. میں نے پچھلے مہینے تقریر کرنے کو میرا مائک بند کر دیا. میں نے دہشت گرد بات کرنے کی کوشش کی کہ کون ایکچولی دہشت گرد کون ہے پاکستان میں, میرا مائک بند کر دیا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ گگو گھوڑے نہیں ہوتے وہ آئیں حاضری لگوائیں اور یہاں سے چلے جائیں. ایشو یہ ہے کہ ایوری ٹائم آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں نا تو آپ سیاسی معاملات میں الجھ جاتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے اور اصرار ہمارا یہ ہے, آرگومنٹ ہمارا یہ ہے, اصرار نہیں ہے, کہ آپ دونوں کو پیرل چلا سکتے ہیں, دونوں کو گڈ مٹ نہیں کریں. کہیں جی کہ اب ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں وہ دہشت گردی کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں, باقی معاملات ہماری کنڈیشن کے مطابق چلیں گے. آپ وہ بھی نہیں کرتے. نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے دسمبر کے مہینے میں تقریباً 1.5 مہینے کے لیے سہیل افریدی کے حوالے سے کہ جناب کور کمانڈر صاحب جو ہے نا وہ وہاں پہ جا رہے ہیں سہیل افریدی کے پاس, سہیل افریدی شہباز شریف صاحب کے پاس آ رہے ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے بات کریں, وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کر رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا تھا اور اخیر میں
جا کے انڈرمائن 2-4 پریس کانفرنس بھی آ گئی کہ جی یہ کیا کر سکتا ہے آخر میں ہمارا میں آپریشن اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. سہیل آفریدی نے آخر میں آ کے کیا کیا؟ آپ کی اپنی جماعت کو اس نے پلٹا کے رکھ دی. کیسے؟ جو انہوں نے بیان دیے. کون سے والا؟ یہ آزادی یا موت اور اوتھ اور یہ فورس. یہ تو بہت زیادہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں کہہ رہا ہوں کیا تھی اس کی آخر میں جا کے جب وہ شہباز شریف کا دیٹ واز اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج وین اٹ کمز ٹو دی فائنانس آف دا کے پی, وین اٹ کمز ٹو دی ٹیررزم ایشوز ان کے پی کے, ہی از ولنگ ٹو ٹاک ٹو ایون دا بگیسٹ رائیول پولیٹیکل رائیول. کون کے پاس چل کے چلا گیا؟ جب ٹی ٹی پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج پر حملے کریں گے تو اس وقت آپ کے صوبے کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میری لڑائی پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے. یہ سیریس اوپن ڈسکشن کرتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک, اللہ معاف کرے, اب میں نے آج صبح وہ کرک والی ویڈیو دیکھی. آئی مین دس از unbelievable. This is Pakistan talking about. مطلب یہ آج داجل پہ ابھی چیک پوسٹ پہ ابھی جو these are the things with. اب میرا ایک پوائنٹ آف ویو, ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو. I may be wrong, you may be right, but you need to listen to me. So اگر سہیل آفریدی کہتا ہے کہ جی مجھ سے بات کر لے, I have a different point of view کہ یار شاید آپریشن نہیں, شاید there has to be a dialogue. Why? ڈائلاگ کس کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے جو لوکل پاپولیشن, کوئی لوکل پاپولیشن نہیں ہے وہاں پہ, مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ کرک, بنو کرک, ڈیرہ اسماعیل خان پہ جہاں یہ ٹی ٹی پی آ چکی ہے, وہ اس طرح کر کے سرایت کر گئے. ہماری بات نہ کریں آپ. رشین جو فارن منسٹری ہے اس کی اسٹیٹمنٹ دے لیں. انہوں نے 23,500 دہشت گردوں کی پریزنس کی بات کی ہے. ہندوستان اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کی آپ بات کر لیں, ہماری بات نہ مانیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ خارجہ امور میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس سے بات کرنی ہے, پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے. اینگل کیا ہے کہ میرا کوئی پوائنٹ آف ویو میں جو بھی دوں گا اٹ ول بی مور کنٹروورشل. پھر ہم دہشت گردی کی بات, میرے سے کوئی اوپینین لینے کا مقصد کیا کسی کا؟ سو ایز اے پی ٹی آئی, ایز اے سہیل آفریدی, ایز اے سی ایم کے پی اے اور ایز اے اینی ون ان پی ٹی آئی, جب میں اپنی اوپینین دیتا ہوں میں پھر کہتا ہوں کہ اگر میری غلط ہے اس اوپینین کو میں ریکارڈ کر دیا جائے گا. یہ کہ میری لڑائی فوج کے ساتھ. نو ناٹ ایٹ آل. کس نے یقین کریں آج وہ 3 جو بندے دیکھے نا جن کو زندہ جلایا گیا, اس کے بعد میرا خون سارے, آئی واز سو اینگری, بٹ آئی آلویز وانٹ کہ کوئی ایسا رستہ نکالے, دس ہیز ٹو بی اسٹاپڈ سم ویئر, کسی بھی طریقے سے نکالے. اس پہ البتہ میرے اینگل کے اوپر تھوڑا ڈفرنس ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بنو میں, کرک میں, 7 ڈسٹرکٹس آف کے پی, خیبر پختونخوا جو بلوچستان بھی لگا ہوا ہے, اس میں جو یہ لوگ ہیں اندر اتنے جا چکے ہیں کہ اٹس ہارڈ ٹو ریئلائز کہ وہ کون ہے اور وہ کون ہے. دیٹس ویئر دا لوکل پاپولیشن, جب تک لوکل پاپولیشن کو پش آؤٹ کر کے باہر نہیں نکالے گی, یو وونٹ ریئل ڈیفرنشیٹ بٹوین دا ٹو. دیٹس ویئر ایکچولی یو وانٹ ٹو ٹاک. اچھا چلو ٹھیک ہے, لیکن اس کو آپ نے کسی جگہ پر جا کے بات تو کرنا ہے نا. I'm ready to talk. Everybody یقین کرے, سہیل آفریدی کے لیے جتنا بڑا پریشر اس وہ لے کے بیٹھا ہے, لوکل اس کو اپنے لوگوں کی طرف سے بڑا پریشر ہے. وہاں پہ اکنامک ایشوز ہیں, ٹیررزم از another ایشو, پھر مطلب وہ بیچارہ پولیٹیکلی بھی اس کو ہمارے ایشوز کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہی از انڈر سیویئر پریشر اینڈ دا وے ہی از ہینڈلنگ اٹ, ہیٹس آف ٹو ہم فار دیٹ. اور لوگ اس کو کہتے ہیں بیچارہ ینگ ہے, میں تو سمجھتا ہوں وہ ہم سے زیادہ پولیٹیکلی زیادہ میچور چیزوں کو ہینڈل کرتا جا رہا ہے. لیکن جو ایٹماسفیئر اسلام آباد کا ہے اس کی طرف جتنا ایک وہ پتا تھوڑا سا نا ایک سخت قسم کا ماحول ہے پہلے دن سے. 13 سال پھر آپ نے ٹھیک چلا لینا تھا نا صوبہ اپنا. بات پھر 13 سال بھی چلائی. ابھی اس کے ساتھ تو چلا کے دیکھ لیں, پہلے دن ہی ابھی تک سی ایم بھی بنا تھا اور دہشت گرد ہے, یہ تو وہاں پہ جناب اسمگلنگ کرتا ہے. یہ اس قسم کے بہیویئر اگر آپ نے پہلے دن سے اسلام آباد نے پشاور کو دکھایا, اس وجہ سے وہ بھی تھوڑا ریلکٹنٹ ہوتا ہے کہ یار اوکے لیٹس فیس اٹ, دین لیٹس ڈو سم تھنگ بیٹر. ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. ناظرین, ہم آپ کو اب امریکہ لیے چلتے ہیں. حسین حقانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور تجزیہ کار. حقانی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے. جب تک یہ پروگرام ریپیٹ ہو رہا ہوگا تو وہ ایڈریس ہو چکا ہوگا. کوئکلی اگر میں آپ سے جان پاؤں تو یہ کتنا اہم ایڈریس ہے, اور اس کے بعد پھر میں جو انہوں نے ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے اس کے اندر ایران کا ذکر ہے, اس پر آؤں گا. پہلے آپ کی اسیسمنٹ, یہ کتنا اہم ایڈریس ہے؟ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہمیشہ اہم ہوتا ہے. اس میں اگر صدر مقبول ہو تو اسے اپنی مقبولیت کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے, غیر مقبول ہو تو اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بیان کر کے لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے. ٹرمپ اس وقت بہت زیادہ غیر مقبول ہیں. تازہ ترین جو اوپینین پول ہے اس سے لگتا ہے کہ 60% امریکی اب ان کو پسند نہیں کرتے, ان کی پالیسیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو غلط رخ پر ڈال دیا ہے. تو ان کو اس جو یہ تذبذب ہے معاشرے میں, اس کا جواب دینا ہوگا, لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن ان کا مزاج منظم اور مرتب گفتگو کرنے کا ہے نہیں, تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں جس میں سارے دلائل دیے جاتے ہیں, یا وہ ہمیشہ کی طرح کوئی جذباتی ایسی بات کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے حامی تو اس پر تالیاں بجائیں گے لیکن باقی امریکی یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ صدر آخر کب اس منصب سے رخصت ہوگا.
یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ منظم اور جچی تلی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرتے، لیکن جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے اس کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اپنے جرنیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو فیک نیوز ہے اس نے کہا جی کہ میری حکم کی خلاف ورزی کرے گا، ایران کے اوپر حملے کے وہ خلاف ہے، لیکن خود بھی بعد میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن میں نے فیصلہ کرنا ہے and I would rather have a deal than not. But if we don't make a deal, it'll be very bad for that country, and very sadly its people become great and wonderful, and something like this should never have happened to them. جو انشا پردازی کی غلطیاں اس کو آپ بھول جائیں. یہ کیا رہے ہیں اس کے اندر؟ یہ تو ڈیل کی بات کر رہے ہیں. نہیں، یہ در حقیقت ہاں بات تو ڈیل کی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دھمکی بھی دے رہے ہیں. ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ جب سے وہ صدر بنے ہیں یہی ہے کہ دھمکی دی جائے اور دھمکی کے ذریعے ڈیل کی جائے. باقی سارے ملکوں کو انہوں نے ٹیرفز کی دھمکیاں دی، اب وہ دھمکی سپریم کورٹ نے ان کے ہاتھ سے چھین لی ہے، تو ان کے پاس صرف ایک عسکری طاقت کے مظاہرے کا امکان رہ گیا ہے. لیکن اگر امریکہ کے جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں، جو کہ ان کی سب سے اعلیٰ پوزیشن ہے عسکری عہدوں میں، اس کے حامل شخص نے یہ بات سوچ سمجھ کے ہی کہی ہے کہ امریکی فوج اس کارروائی کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں، کچھ مہینے پہلے بھی کارروائی ہوئی تھی، اور اس وقت صدر ٹرمپ نے، آپ ان کا بیان ڈھونڈ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام نیست و نابود کر دیا ہے، اور اب وہ کئی سال تک ایٹمی پروگرام دوبارہ قائم کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ان کے ایٹمی پروگرام سے دوبارہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اگر اسرائیل کا دباؤ ان پر ہے بھی تو انہیں بالآخر یہی سوچنا ہوگا کہ کیا وہ جنگ کر کے اپنی یہ شہرت ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امن کے صدر ہیں، اور کیا ان کے اپنے حامی اس بات کو پسند کریں گے. یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کی دائرے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن ایک انہوں نے اور بات کہی ہے جو بڑی اہم ہے. انہوں نے شاید کل یہ کہا تھا کہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ why Iran has not capitulated by now. مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں فوجیں موو کروں گا، ہوائی جہاز بھیجوں گا، پانی کے جہاز بھیجوں گا، ایران ڈر جائے گا اور ڈر کے میری بات مان لے گا. تو کیونکہ ایران ڈر کے بات نہیں مان رہا اور ان کا بلف کال کر رہا ہے، اب ان کو یہ فکر شروع ہو گئی ہے کہ میں کس حد تک یہ ساری جو میں نے فوج جمع کی ہے اس کو استعمال کر سکوں گا. جی، انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت کیوریس ہوں یہ جاننے کے لیے، میں وہ فرسٹریٹڈ نہیں ہے. مارکو روبیو نے شاید یہ کہا تھا کہ میں کیوریس ہوں، تجسس کا عالم ہے ان کا. یہ بھی آپ نے ظاہر آپ ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جو امریکہ میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ اس مرتبہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ایران نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے خلاف محدود کارروائی بھی ہوئی تو ہمارا رسپانس جو ہے پھر کھلا بے لگام قسم کا رسپانس ہوگا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنے میزائل جھونک دیں گے اس کے اندر ممکنہ طور پر، جن کی رینجز میں امریکہ کے تمام اڈے بھی آتے ہیں. وہاں پہ گرے نہ گرے علیحدہ بات ہے، انٹرسیپٹ ہو جائیں. اسرائیل بھی آتا ہے، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنا بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مخمصہ ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا، جو بڑھ مار دی، اس کو عملی جامہ پہنانے کا جب وقت آئے گا تو اس کی کاسٹ بہت بڑی ہے. بہت زیادہ کاسٹ ہے، اور سب سے بڑی کاسٹ ان کے الائز جن میں اسرائیل بھی شامل ہے. اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو تو ذرا سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح آستین چڑھا کے بات کرنے کے عادی ہیں، لیکن جو باقی اسرائیل کا پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو ان کا نیشنل سیکیورٹی سسٹم ہے وہ بھی بار بار تنبیہ کر رہا ہے. انہوں نے پچھلی بار بھی تنبیہ کی تھی کہ ہم اس طریقے کے ساتھ نہ ایران کو روک سکیں گے، نہ ہم ایران کی حکومت تبدیل کر سکیں گے، الٹا ہم وہاں رجیم کو انٹرنچ کر دیں گے. بہتر یہی ہے کہ مختلف ذرائع سے پریشر ڈال کے رفتہ رفتہ چیزوں کو بدلا جائے. اس طریقے کے ساتھ 4 بم گرا کے صبح کو فتح کا اعلان کرنے کی جو خواہش ہے آپ کی، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہوگی. لیکن نتنیاہو نے اس بات کو اس وقت نظر انداز کیا، پھر نتنیاہو کی وجہ سے ٹرمپ کو بھی کچھ کرنا پڑا. اس بار ابھی تک کیونکہ اسرائیل نے کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے ٹرمپ کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ اسرائیل سے ہی ایسی آوازیں اٹھوائیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ نہیں ایسا کرنے سے اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، سعودی عرب اور خلیجی ممالک یہ کہیں کہ ہمیں خطرہ لاحق ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر صدر ٹرمپ کہیں چلو میں نے ان کی وجہ سے بخش دیا، بجائے اس کے کہ یہ تسلیم کریں کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی بڑی بات کر دی تھی اور وہ بات پہلے دن سے ناقابل عمل تھی.
آپ کا بہت شکریہ ایز آل ناکانی صاحب، آپ نے ہمیں انسائٹس فراہم کی۔ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ قطر کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم آلریڈی موجود ہیں۔ تو حقانی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ریجن کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں گی اور ٹرمپ کو پھر ان آوازوں کے پیچھے شاید چھپنا پڑے، دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایک ٹویٹ بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، میں ٹویٹ پہلے آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ حسن خان صاحب صحافی ہیں، انہوں نے دونوں خبروں کو جوڑا، آج تو خیر ڈیولپمنٹس اور ہو گئیں، اور آپ کے سامنے ایک تصویر بنائی۔ پختونخوا میں حالات کتنے خراب ہیں، نیچے دو خبروں سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ کرک علاقے شہیدان میں ایف سی پوسٹ پر کواد کاپٹر سے حملہ، فتنۃ الخوارج نے زخمی سپاہیوں کو لے جانے والی ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کو آگ لگا کر مریضوں کو زندہ جلا دیا۔ خوارج نے اس واقعے کی پوری فلم بندی بڑے آرام و سکون مختلف زاویوں سے کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ حسن خان جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہوا کا رخ دیکھیے اور باتوں کا رخ دیکھیے، دونوں میں کتنا تضاد ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر چیف منسٹر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں، جو اس جماعت کے عملی طور پر تو نہیں لیکن تھیوریٹیکلی سربراہ ہیں، وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں ان کو کوفت ہوتی ہے، تو یہ جو رہائی فورس ہے اس کے اوپر ان کا ذرا ویو سنیے گا۔ جہاں تک فورس کا تعلق ہے تو ہم نے پارٹی میں ڈسکس کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو غیر قانونی غیر آئینی ہو، اور ہم کوشش کریں گے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جو بھی اسٹرگل ہم شروع کریں وہ آئینی، قانونی اور ڈیموکریٹک ہو اور پیسفل۔ گوہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ درست ہے کہ سخت بیانیے نے ممکنہ مفاہمت کے دروازے فی الوقت بند کر دیے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آواز ضرور اٹھائیں بٹ زبان نہ چلائیں، کوئی بھی ہو، زبان چلانے میں اور آواز اٹھانے میں فرق ہے، اور سارے سائڈوں کو لحاظ کرنا چاہیے۔ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو اب پیغام ان کو اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی قیادت کو پہنچانا ہے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔